اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام سے متعلقہ ضروری تفصیلات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے پچھلے پروگرامز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر کلام چل رہا تھا، اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک عقیدہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ اثر قبول کرنا ایک تو کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اثر کو لینے پر، یہ ایک مجبوری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب اور مظلوم سا آتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس پہ رحم کا جذبہ بیدار کر لیتے ہیں، اگر کوئی ظالم ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو پسندیدگی ہمارے قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ان اثرات کے سلسلے میں ہم ان امور کے محتاج ہوتے ہیں کہ جو یہ اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، لہٰذا اگر اثر قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیا جائے تو کم از کم اس اثر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس سبب کا محتاج نظر آئے گا جس کی وجہ سے یہ اثر پیدا ہوا، اور یہ غیر مناسب ہے۔ یوں ہی جب کوئی اثر ہم قبول کرتے ہیں تو بہت سارے افعال اس اثر کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ان اثرات کے نتیجے میں کچھ افعال کریں۔ مثال کے طور پر ہمارا جسم بھوک طلب کرتا ہے، یعنی غذا طلب کرتا ہے تو بھوک لگتی ہے، ایک اثر ہماری طبیعت محسوس کرتی ہے تو ہم کھانے کے فعل کی طرف مجبور ہوتے ہیں، پیاس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو پانی پیتے ہیں، دل میں کسی کے لیے نرمی وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو اس پہ اظہار کرم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اثر قبول کرنا ثابت کر دیا جائے تو یقیناً بہت سارے افعال اس اثر کے تابع نظر آئیں گے یا تابع ہوں گے، اور اس طرح کم از کم افعال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اثر کا محتاج نظر آئے گا، اور ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو ہم اثر قبول کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا ہے، یہ اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ پھر اس کی عقلی ایک آپ دلیل دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی ایک دفعہ، پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ عقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نبی ہیں، اور آپ کے ساتھ کفار نے مکی زندگی میں خاص طور پہ 13 سال تک کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول فرماتا تو اس اثر کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو فوراً ہی تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لوگ دب جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ایک عام رحم رکھنے والا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے، وہ چونکہ اثر قبول کرتا ہے، اگر اس کو اس کا اختیار دے دیا جائے کہ کسی کو کیسی موت دینی ہے تو شاید وہ بہت ہی آسان موت دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ بعض اوقات بہت ہی دردناک قسم کی جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی موتیں دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ذات کسی شے کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، اور یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیب نہیں، بلکہ اس کی شان بڑی ارفع ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اور یہ اس کی ذات کا ایک مثبت پہلو ہے، کوئی معاذ اللہ منفی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص یا کمی ہے، نہیں، بلکہ یہ شان بے نیازی، اثر قبول نہ کرنا بہت ہی بڑی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو کسی کی دل آزاری کر دیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہو خوش ہونا، ناراض ہونا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، گویا کہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیا یہ بھی اثر قبول کرنا نہیں ہے
کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا، گویا کہ اس کی نماز سے ایک اثر تو قبول کیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو تنگ کیا تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو دیکھیں اس تنگ کرنے سے ایک اثر تو اللہ کے اوپر مرتب ہوا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے لیے ہوتا ہے کہ فوری طور پہ فیل ہوا اور اس کے اثر کو قبول کر کے یہ کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے، کیونکہ ارادہ اس کی ایک صفت ہے، اس پر ہم آگے کلام کریں گے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، تو اس کے ارادے بھی قدیم ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے ازلی ارادہ فرمایا کہ اس نماز پڑھنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ تو بس یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ازلی ارادے کے مطابق آپ کو اس نماز پر انعام عطا فرمائے گا۔ تو یہ خوشی کو انعام کے عطا کرنے پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم فرمانے پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قلب ثابت کیا جائے پھر اس میں خوشی پیدا ہونا ثابت کی جائے، کیونکہ یہ عوارضات بشریہ میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید کلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے گناہ سے ایک اثر قبول کرتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہر وقت لوگ کوئی نہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی برے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اچھے کام سے خوشی اور برے کام سے ناراضگی ایک ساتھ قلب میں، اگر قلب مان لیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے ایک ساتھ ناراضگی اور خوشیاں جمع ہو رہی ہیں، تو یہ عقلی لحاظ سے غلط ہے۔ جب کوئی گناہ وغیرہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ازل سے ہی فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس پر عذاب دے گا۔ ہاں اگر اس نے توبہ کر لی یا وہ باز آ گیا یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے الگ بات ہے، لیکن جو ایک عمومی قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، بس اسی کو ناراضگی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور محبت فرمانے کا مطلب کسی کو اپنا قرب عطا فرمانا، یہ ہے، اس سے مطلب مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا قلب، محبت کا مطلب ہوتا ہے قلب کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ تو قلب رکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو جسمانیت سے اور اس طرح کے اعضاء سے پاک و صاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی تعویلیں کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، اس طرح کے معنی مفہوم لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ذات باری تعالیٰ کو تنقید اور اعتراضات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو امید ہے کہ کافی حد تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔